الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مستقيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعوں میں امت کے زوال اور پستی اور ذلت کے اسباب پر بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا اور اس امت کو بہترین امت قرار دیا اور اس کے مقصد کو بھی بیان کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس امت کو کیوں پیدا کیا گیا. یہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا. تو جو امت لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہو، وہ امت ذلت کا پستی کا شکار ہو جائے
تو اس کے کچھ اسباب ہیں، اور جب تک انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر ان اسباب کو دور نہ کرے، سبب کو دور نہ کرے، اس وقت تک اس مشکل سے، اس مرض سے، اس ذلت سے، پستی سے، اس نقصان سے اسے نجات نہیں مل سکتی۔ آج ہوتا یہی ہے کہ ہم بہت سی خرابیوں کا رونا تو روتے ہیں، لیکن کبھی اس کے اسباب کے اندر ہم غور نہیں کرتے کہ آخر یہ خرابی پیدا کس سبب سے ہوئی ہے، اور خالی کسی خرابی کا ذکر کر لینا تو یہ اس خرابی کا علاج نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اس کے سبب کو دور کرنے کے لیے کوشش نہ کی جائے، اس کے اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، اس وقت تک اس خرابی سے نجات ملنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے ذلت کے اسباب میں سے گزشتہ جمعے جو بات چل رہی تھی کہ کافروں کے رسم و رواج اور ان کے لباس، ان کی وضاحت اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، اور یہ ہمارے معاشرے کا آج بہت بڑا المیہ ہے کہ بظاہر ہم ایک مسلم معاشرہ کہلاتے ہیں اور ایک مسلمان ملک کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے ایک بے راہ روی کا سیلاب ہے، اور آج غیروں کی تہذیب کو، ان کے کلچر کو آج ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسی سازش ہے کہ دیکھے اندیکھے انسان اس دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے، کوئی شعوری طور پر اور کوئی لاشعوری طور پر اس دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر دین سے دوری ہے، ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے، ہم نیک صحبتوں سے وابستہ نہیں ہوتے، ہم دین کے حلقوں سے وابستہ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس لیے شعوری اور لاشعوری طور پر انسان خرابیوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ دیکھا دیکھی برائی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ راستہ کوئی برائی کا راستہ ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں معلوم ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے اور یہ طریقہ غلط طریقہ ہے، لیکن جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود اس غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، اور جب اس غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کی گواہی دی کہ یہ بہترین طریقہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس سے بہتر اسوہ، اس سے بہتر طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو ایک طرف بہترین ہے اور اس کے مقابل کیا چیز ہے؟ بدترین ہے۔ تو جب انسان اس بہترین کو چھوڑتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ بدترین کے اندر جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بدترین کے اندر جا کر کبھی انسان بہترین نہیں ہوا کرتا۔ آج کیفیت یہ ہے کہ آج غیروں کی نقالی کو اختیار کر کے ان جیسا انسان بن کر اور پھر اپنے کو بہترین سمجھنے لگتا ہے، اور اس بات کا دعوے دار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں سب سے بہتر تو میں ہی ہوں۔ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی دوسرے کے، غیر کے طریقے کو انسان کب اختیار کرتا ہے، اور اس کے اختیار کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک بہترین طریقے کو چھوڑ کر بدترین کی طرف چلا جائے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے طریقے سے وہ محبت کرتا ہے، دوسرے کے طریقے کی اہمیت سے عظمت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ جب بھی وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر وہ غیروں کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسے وہ عزت کا راستہ سمجھ رہا تھا، جسے وہ شرف اور کرامت کا راستہ سمجھ رہا تھا، جسے عروج اور کمال کا راستہ سمجھ رہا تھا، وہ عروج اور کمال نہیں ہوتا، وہ ذلت اور پستی ہوتی ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس ذلت کے راستے پر چل پڑتا ہے اور اسے اختیار کر کے ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ دوسری طرف جو بہترین راستہ ہے، اور وہ راستہ، وہ طریقہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ اتنا مشکل ہے اور کیا وہ اتنا آسان ہے؟
کہ غیروں کی نقالی کا اختیار کرنا، غیروں کے طریقوں پر چلنا، کیا وہ آسان ہے؟ اور کیا ہمارے نبی کے طریقوں پر عمل کرنا مشکل ہے جو ہمیں مشکل نظر آتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ آسان کسی اور طریقے پر عمل کرنا نہیں ہے۔ لیکن جب دنیا کی محبت اور دنیا کی مادیت انسان کے اوپر غالب آتی ہے اور دنیا کا عیش و عشرت اس کے پیش نظر ہو جاتا ہے، اور جب وہ یہود و نصارہ کی زندگی کو دیکھتا ہے، ان کے لباس کو دیکھتا ہے، ان کے زندگی کے انداز کو دیکھتا ہے، ان کے چہرے مہرے کو دیکھتا ہے، اور پھر دنیا کے اعتبار سے ان کی ترقی کو بھی دیکھتا ہے، تو جب ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید کامیابی اس طریقے کے اندر ہے، اور پھر ان جیسا بننے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش اگر صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا ہوتا، صحابہ کے طریقوں کو دیکھا ہوتا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نقالی کے اندر کتنی ترقی کی، اور کس کس میدان کے اندر صحابہ نے ترقی نہیں کی۔ وہ کون سا میدان تھا کہ جس میں صحابہ نے ترقی نہیں کی؟ چاہے وہ تجارت کا میدان تھا، چاہے وہ علم و ادب کا میدان تھا، چاہے وہ جہاد کا میدان تھا، ہر میدان کے اندر صحابہ نے ترقی کر کے دکھائی کہ کس طرح سے ترقی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی غلامی کا جو ذوق ہے، اپنی جو شناخت ہے، اس کو بھی کبھی نہیں کھویا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ترقی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنی شناخت کو کھو دیتے ہیں، اپنی پہچان کو کھو دیتے ہیں، اور اس غلامی کے طوق کو گلے سے نکال دیتے ہیں کہ جس غلامی کے اندر ہماری نجات اور کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس غلامی کے طوق کو ہم گلے سے نکالتے ہیں تو پھر اللہ بھی ہمیں ہمارے حوالے کر دیتا ہے، دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ ہمارا معین و مددگار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی مدد تو وہیں پر آتی ہے کہ جہاں پر انسان اللہ اور اس کے رسول کا بننا چاہتا ہے، اور پھر جو غیروں کا بننا چاہے، غیروں کی نقالی کو اختیار کرے، تو پھر اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان تو بوڑھا ہوتا جاتا ہے، لیکن دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہیں۔ یہ بوڑھا ہو رہا ہے، خواہشات کمزور ہو رہی ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر جوان ہو رہی ہیں، وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ ایک فرمایا کہ دنیا میں زیادہ جینے کی طلب، کہ ابھی چاہے کتنی ہی عمر ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، ذہن میں یہی سوال ہے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، تو زیادہ جینے کی تمنا۔ یہ ایسی ہرس ہے کہ انسان کی یہ ہرس ختم نہیں ہوتی، ہرس بڑھتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ مال کی ہرس ہے کہ آدمی تو بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن مال کی ہرس جوان ہوتی جاتی ہے، اور اگر اسے ایک وادی مال کی دے دی جائے تو یہ دوسری کی تمنا کرتا ہے، اچھا دوسری مل جائے تو پھر بس کر دو، اور اگر دوسری وادی سے مال کی دے دی جائے تو پھر تیسری وادی کی تمنا کرتا ہے کہ تیسری مل جائے تو پھر بس کر دو۔ اور فرمایا کہ اس کی یہ جو ہرس کا پیٹ ہے، یہ جو ہرس اور ہوس اس کے اندر ہے، اس کے ہرس اور ہوس کے پیٹ کو بجز قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز بھرنے والی نہیں ہے کہ اسی ہرس اور ہوس کے ساتھ یہ اس قبر کا، اس مٹی کا لقمہ بن جاتا ہے، اس کا پیبند بن جاتا ہے، وہ تو اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، لیکن دنیا کے اندر یہ ہرس و ہوس اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ اسی نئے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ کفار ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، ایک دوسرے کو بلائیں گے، اور کس طرح سے بلائیں گے آپ نے مثال سے سمجھایا کہ جیسے تم دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہ چلو بھائی کھانا لگ گیا، آؤ بیٹھ کر کھانا کھا لیں، تو جس طرح تم دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یہ کفار ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ کس وجہ سے دعوت دیں گے؟ کہ آؤ مل کر مسلمانوں پر ہاتھ صاف کر لیں۔ تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی
اور صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ نے تو وہ زمانہ دیکھا تھا کہ صحابہ تعداد کے اعتبار سے بھی قلیل تھے اور ساز و سامان کے اعتبار سے بھی قلیل تھے، لیکن صحابہ نے وہ زمانہ دیکھا تھا کہ ان کے اندر غیرت ایمانی بھی تھی اور قوت ایمانی بھی تھی اور نبی کی غلامی بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ جہاں پر بھی گئے صحابہ غالب ہوتے چلے گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ غلامی تھی۔ اللہ نے انہیں عزت و شوکت عطا فرمائی، باوجود قلت سامان کے اور باوجود قلت تعداد کے اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، عزت و شوکت عطا فرمائی۔ اور آج کثرت تعداد کے باوجود آج ذلت اور پستی کا شکار، آج باوجود ساز و سامان کے، مال و دولت کے، آج ذلت اور پستی کا شکار۔ تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ صحابہ کے زمانے میں تو کفار، یہود و نصارہ، بڑی بڑی سلطنتیں، اس زمانے کی سپر پاور ان کے سامنے لرزتے تھے، کانپتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لباس بھی پیبند والا ہوتا تھا، پیبند زدہ لباس پہنے ہوئے ہوتے تھے، لیکن کیفیت یہ ہوتی تھی کہ روم اور فارس کی سلطنتیں کانپ رہے ہوتے تھے، لرز رہے ہوتے تھے۔ اور آج یہاں کتنی عیش و عشرت ہے، آج کس قدر مال و دولت ہے، اس کے باوجود ذلت اور پستی کا شکار ہے۔ تو سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ کہ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ بات صحابہ کی سمجھ میں کیسے آ جاتی کہ کفار کی اتنی ہمت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ مسلمانوں کو مٹا دیں، ان پر ہاتھ صاف کر لیں، جیسے دسترخوان پر کسی کو دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دو سبب ہوں گے۔ ایک تو موت سے غفلت ہوگی کہ انسان اپنی موت کو بھول جائے گا، اور دوسرے دنیا کی محبت دل کے اندر ہوگی، کیونکہ جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سبب دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، گناہ کا، معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت پہلے ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا کی محبت دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، دل کے اندر وہ محبت بیٹھ جاتی ہے، پھر انسان حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا، پھر وہ صحیح اور غلط کو نہیں دیکھتا، اس کا مطبع نظر دنیا ہوتی ہے، آخرت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جس طرح سے چاہتا ہے مال حاصل کرتا ہے، منصب حاصل کرتا ہے، عزت کو چاہتا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے جب ان چیزوں کو انسان حاصل کرتا ہے تو بجائے عزت کے وہ ذلت اور پستی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ عزت جو ہے وہ ان ساز و سامان کے اندر نہیں ہے، اللہ نے عزت و تقویٰ کے اندر رکھی ہے، اللہ نے عزت و نیکی کے اندر رکھی ہے، اپنے ڈر اور خوف کے ساتھ رکھی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا وہی اللہ کی مخلوق کے نزدیک بھی مکرم ہوگا، وہی عزت والا ہوگا، احترام والا ہوگا، اور وہ عزت اور احترام جو ہوگا وہ من جانب اللہ ہوگا، وہ کسی کا خود حاصل کیا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ موہوب ہوگا من جانب اللہ، کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ زیادہ معزز اور محترم ہے۔ اور جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے اور موت سے غفلت اس کی بڑھ جاتی ہے، آج دیکھنے کے زندگی کے اندر بہت سی خواہشات ہیں، لیکن کبھی یہ خواہش دل کے اندر جنم نہیں لیتی کہ موت کیسی ہوگی، مرنا کیسے ہوگا، اللہ کے سامنے جانا کیسے ہوگا، اور وہ جو موت کی منزل سے واسطہ اور سابقہ پڑے گا، آخر اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا۔ کبھی اپنے انجام کو بھی تو سوچنا چاہیے، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، لیکن دنیا سے چلے گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ دنیا سے چلے گئے، اب دنیا میں کون رہ سکتا ہے؟ یہ تو چل چلاؤ ہے، یہ بستی نہیں ہے، یہ تو راہ گزر ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح سے رہ جیسے کہ مسافر ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کاندھا جھنجھوڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح سے رہ جیسے کہ مسافر ہوتا ہے، اور پھر اس سے بڑی بات فرمائی کہ اس طرح سے رہ جیسے کہ راہ گزر ہوتا ہے۔ مسافر کی صرف حیثیت ہوتی ہے، راہ گزر کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس طرح سے دنیا کے اندر رہ۔
اور صحابہ نے اس دنیا میں ایسا رہ کر دکھایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مردہ ہے جو زمین پہ چل رہا ہے، کہ جس کے دل میں دنیا کے لیے کوئی خواہشات نہیں ہے۔ کیا چیز تھی؟ آخرت کی فکر تھی۔ آج تو ہر وقت انسان اس فکر کے اندر ہے کہ اچھے سے اچھا اس نے کھانا ہے، اچھے سے اچھا اس نے پہننا ہے، اچھی سہولیات کے ساتھ مکانوں کے اندر رہنا ہے، ایسے عشرت کی زندگی کو گزارنا ہے، چاہے اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج ذہنوں کی پستی کا یہ عالم ہے کہ آج کے زمانے کے اندر بجلی چوری ایک عام ہو چکی ہے اور لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اچھے اچھے لوگ ہیں، نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے، چہروں پر سنت کا نور رکھنے والے، لیکن بجلی کیا ہے جی؟ چوری کی بجلی چلانی ہے۔ ایئر کنڈیشن چلانا ہے تو چوری کا چلانا ہے، چوری کی بجلی پہ چلانا ہے۔ ارے بھائی، اگر آپ کی اجازت دیتی ہے آپ بے شک ایک نہیں 10 ایئر کنڈیشن چلائیں، اور اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ ایسے جرم کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں کہ جو چوری کے زمرے کے اندر آتا ہے، اور چوری کرنے کے باوجود آپ اپنے کو معزز اور محترم سمجھتے ہیں؟ آپ کیسے معزز اور محترم ہو سکتے ہیں؟ کوئی چور کبھی معزز اور محترم ہوا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ایسا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے کہ معاشرے کے اندر انہیں کوئی ذلت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ یہ چوری کرنے والا۔ اور ایک چوری وہ ہوتی ہے کہ انسان کسی انسان کی چوری کرتا ہے، انسان کا انسان سے واسطہ ہوتا ہے، وہاں تو معافی مانگنے کی گنجائش بھی ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کا کوئی حق اگر کسی کا ضائع کر دیا، ایک انسان دوسرے انسان سے معافی مانگ لیتا ہے کہ بھائی مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ کے لیے معاف کر دو، یا اس کے قرض کو ادا کر سکتا ہے، مہلت مانگ سکتا ہے۔ لیکن یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ جو سرکار کی جو چیزیں ہیں، جو حکومت اور ریاست کی ملک جو چیزیں ہوتی ہیں، تو حکومت وقت اس کی مالک نہیں ہوتی، کوئی افسر اس کا مالک نہیں ہوتا، اس کی وہ پوری قوم کی امانت ہوتی ہے، وہ 22 کروڑ عوام کی امانت ہوتی ہے۔ اور وہ بجلی چور جو ہے وہ کسی ایک انسان کا مجرم نہیں ہے، وہ 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے۔ اور پھر یہ تو عقل مندی کی بات ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے اندر اپنے کمروں کو ٹھنڈا کرتے ہو لیکن اپنی قبر کو دوزخ کی آگ سے گرم کرتے ہو، دوزخ کے انگارے اپنی قبر کے اندر بھرتے ہو، کہ دنیا میں تو اپنے کمرے ٹھنڈے کر رہے ہو، کس کے لیے؟ کہ جی بیوی بچوں کو راحت ملے۔ کل یہ کیفیت ہوگی کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارا جنازہ گھر پہ پڑا ہوگا، یہی بچے دستوں کے روا ہوں گے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، یہی مال اور مکان کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ اور ایسے ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ باپ کی میت 5 دن گھر میں پڑی رہتی ہے، سرد خانے میں رکھوا دی جاتی ہے، اور یہ کسی غیر ملک کا واقعہ عرض نہیں کر رہا، ہمارے ملک میں اور اسلام آباد کا یہ واقعہ ہے کہ وہ میت سرد خانے میں رکھوا دی، اولاد دستوں کے ریبان ہے، یہاں تک کہ قریب کے دوستوں اور رشتے داروں نے مل کر میت کی تدفین کی، اولاد کو اتنی فکر نہیں تھی، کس لیے کہ مال کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو جس اولاد اور جس بیوی کو راحت پہنچانے کے لیے اتنا بڑا جرم کا ارتکاب انسان کرتا ہے، ارے مرنے کے بعد وہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر بھی سال ثواب نہیں کرتے۔ اور پھر ہر انسان کو خود جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ مال دنیا کے اندر اکٹھا کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال تو یہ جمع کرتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے پیچھے والوں کے لیے، عیش پیچھے والے کرتے ہیں، لیکن جب یہ قبر میں جائے گا حساب اسے دینا ہوگا کہ کہاں سے جمع کیا تھا، کس راستے سے لے کر آیا تھا، تو حساب اسے دینا ہوگا۔ تو آج یہ کیفیت ہے کہ آج بجلی چوری کرنے والے اور وہ بجلی چوری کرانے والے بھی کہ جو حکومت کے اور ادارے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اس کے مالک نہیں ہے کہ جس کا چاہے کنڈا لگوا دے، جس سے چاہے ماہانہ بھتہ وصول کر لے، وہ بھی اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگاروں کو بھر رہے ہیں، اپنی اولاد اور بیوی بچوں کے پیٹ میں وہ جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں کہ جو رشوت کا پیسہ لے کر جاتا ہے تو بھائی رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی، حدیث میں آتا ہے کہ دونوں جہنمی ہیں۔
राशि और मुर्तकी, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला, लोग बड़े शौक से महाना देते हैं और चोरी के एसी चलाते हैं, तो रिश्वत देने वाला भी जहन्नुमी है और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नुमी है। लेकिन कभी लोगों को एहसास नहीं है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जितनी खराबियां इंसान के अंदर जन्म लेती है, इसका जो सबब है कि दुनिया की मोहब्बत होती है, ये दुनिया का ऐश और इशरत होता है। ठीक है, अगर आपकी जेब इजाजत देती है, आप मीटर पर चलाएं, कानूनी तरीके से चलाएं। और हमारी ये कमजोरी होती है, कोई आकर हमें ये कहता है कि जी आप महाना दे दें, आप एसी चलाएं, कल अल्लाह को जवाब देना होगा। कितने दिन दुनिया के अंदर रहना है कि दुनिया के कमरों को ठंडा करने के लिए, एयर कंडीशन की ठंडक को हासिल करने के लिए आज अपनी कब्रों को जहन्नुम के अंगारों से भर रहे हैं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की जो कब्र है, ये बज़ाहिर तो हमें एक छोटा सा गड्ढा नजर आता है, ये छोटा सा गड्ढा नहीं है, क्योंकि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो कब्र है, ये जन्नत के बागों में से बाग भी है और ये जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा भी है। ये कब्र का जो गढ़ा है, जो देखने में ऐसे ही सादा सा लगता है, कच्चा सा लगता है, ये इंसान से अच्छा सुलूक भी करता है और ये इंसान से बुरा सुलूक भी करता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आपने जो फरमाया वो सच फरमाया, हक फरमाया, हमारा उस पर ईमान है कि ऐसा ही होता है। आपने फरमाया कि ये जो मोमिन की कब्र है, ये ईमान वाले बंदे की जो कब्र है, ये इसके आमाल का संदूक है। ये जो कुछ भी दुनिया के अंदर कर रहा है, ये उस कब्र के गड्ढे के अंदर जमा कर रहा है। अगर दुनिया के अंदर कुछ अच्छा कर रहा है, नेकी कर रहा है, तो नेकी की सूरत में कब्र के गड्ढे में वो अच्छा साथी से मिलेगा, अच्छा रफीक मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? इसकी कब्र कुशादा भी होगी, इसकी कब्र रोशन भी होगी, इसकी कब्र पर अल्लाह की रहमतें भी होंगी। और अगर ये दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानी के साथ जी रहा है, चोरी करके ये जी रहा है, ये रिश्वत के साथ जी रहा है, ये धोखे के साथ जी रहा है, तो जो कुछ भी आज ये दुनिया के अंदर कर रहा है, कब्र के गड्ढे में जमा कर रहा है, कल ये जब ये जाएगा तो कब्र के गड्ढे में जो जमा किया था उसी से वास्ता पड़ेगा। फिर ये कब्र, ये दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा भी है, फिर ये तंगो तारीफ भी है, फिर ये अंधेरी कोठरी भी है, फिर ये आग और अजाब का घर भी है कि इस कब्र पर आग और अजाब मुसल्लत कर दी जाती है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालों से समझाया कि अगर एक नमाज आदमी कज़ा कर देता है, एक नमाज, तो ऐसा अज़्ज़ाब की कब्र पे मुसल्लत कर दिया जाता है कि जिसका एक नाखून इतना बड़ा है, और अज़्ज़ा तो कितना बड़ा होगा, एक नाखून इतना बड़ा है कि कोई सुबह से लेकर शाम तक अगर चलता रहे उसका फासला तय ना कर सके, उसका नाखून इतना बड़ा है, तो वो अज़्ज़ा कितना बड़ा होगा। और वो बेनमाजी को मारेगा, वो अज़ाब बनाकर उसे मुसल्लत किया जाएगा। और जब वो एक दफा उसे मारेगा तो ये 70 हाथ ये जमीन के अंदर धंस जाएगा, फिर ये बाहर आएगा, फिर मारेगा, फिर धंस जाएगा, और ये एक नमाज से दूसरी नमाज तक ये अजाब उसे होता रहेगा। और अगर दूसरी नमाज कज़ा की तो फिर ये अजाब होता रहेगा। कितनी नमाजें जिंदगी के अंदर लोग कज़ा कर देते हैं और कज़ा करने के बाद उसकी अदा की फिक्र भी नहीं होती कि अरे ये नमाजें कज़ा हैं, चलो इसे अदा ही कर ले। आज घरों के अंदर एक ऐसा माहौल बिगाड़ रखा है कि नमाजों की फिक्र नहीं है, खाने पीने की फिक्र तो है। अरे होना तो ये चाहिए था कि खाने पीने की फिक्र ना होती, पहले नमाज की फिक्र होती, पहले अल्लाह के हक के अदा करने की फिक्र होती। और वो खाना पीना भी किस काम का कि जो अल्लाह की नाफरमानी के साथ खाया जाए। उसके अंदर क्या लज्जत और क्या मजा है कि अल्लाह की नाफरमानी के साथ अल्लाह की नेमतों को बरता जाए। और कभी भी इंसान अल्लाह की नेमतों से अल्लाह की नाफरमानी के साथ लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता, उसकी लज्जत और मजे को हासिल नहीं कर सकता। दुनिया की मादी नेमतों के अंदर अगर लज्जत और मजा है और उससे इंसान अगर लुत्फ अंदोज हो सकता है, वो जब ही हो सकता है कि जो अल्लाह का मुती फरमा बरदार है, जो नेकी पर चलने वाला है। तो ये मामूली बातें नहीं है। मैं इस पर अर्ज कर रहा था कि आज दुनिया के अंदर हिर्स और हवस ऐसी है कि अगर मेरे पड़ोसी ने एसी लगाया तो मैं भी जरूर एसी लगाऊं, मैं उससे पीछे क्यों रहूं। चाहे बिजली के लिए, बिल के लिए पैसे जेब में ना हो, चोरी से बिजली हासिल करूं, लेकिन मेरे पड़ोसी ने जो लगाया है तो मैं पीछे कैसे रह जाऊं, तो मुझे भी तो लगाना है।
تو یاد رکھیے کہ یہ حجت وہاں پہ کام نہیں آئے گی کہ میرے پڑوسی نے ایسی چلایا تھا تو میں نے بھی چلا لیا، لیکن وہ تو بل بھرتا تھا، میں نے چوری سے چلا لیا، میں نے اس کا مقابلہ کیا۔ یہ حجت اللہ کے یہاں کام نہیں کرے گی، وہاں تو چوروں کے اندر شمار ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر 5 پیسے اگر کسی کے دنیا کے اندر رہ گئے، 5 پیسے کا اگر مقروض ہوا تو 700 مقبول نمازیں وہاں پہ دینی پڑیں گی، مقبول نمازیں، اور وہ بھی 700۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ دنیا میں کس کس کے حق کو ضائع کیا ہے، کس کس کے حق کو ضائع کیا، کس طرح سے ضائع کیا۔ کسی کا قرض لے کے کھا لیا، کہیں بہنوں کی میراث پہ قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر یہ انسان کر لیتا ہے، لیکن جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے پھر جزا اور سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت تو جب آئے گی جب آئے گی، لیکن جو انسان آج دنیا سے چلا گیا، یہ آنکھ بند ہو گئی، اس کی جزا اور سزا کا عمل آج شروع ہو گیا، اس کے لیے قیامت آج برپا ہو گئی۔ وہ کون سی قیامت کا انتظار کر رہا ہے؟ اس لیے بھائی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر اپنے معاملات کو دنیا میں حل کر لینا چاہیے۔ اور یہ جو ایک چیز ہے کہ انسان چوری بھی کرے اور اپنے کو معزز اور محترم بھی سمجھے، اس کی ماتھے پہ شکن بھی نہ آئے اور وہ اپنے کو بڑا عزت دار سمجھے۔ ارے ذلت کا کام کر کے کوئی عزت دار ہو سکتا ہے؟ اور کبھی کوئی چور بھی عزت والا ہوا ہے؟ اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، اس ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک چیز کے بارے میں قیامت کے دن حساب ہوگا۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا اور آپ کی نقالی کو اختیار کرنا، اور ان کے مقابل جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، وہ اللہ کے باغیوں کا، نافرمانوں کا طریقہ ہے۔ ایک بہترین ہے، ایک بدترین ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ اسے بہترین راستہ اختیار کرنا ہے، بہترین طریقہ اختیار کرنا ہے یا بدترین طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اسے کس کا محبوب بننا ہے؟ اسے اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا ہے، یہ یہود و نصارہ کا محبوب بننا ہے۔ اور اگر وہ یہود و نصارہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، ان کا پیارا بننا چاہتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ یہود و نصارہ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، یہ تو تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کو اختیار نہ کر لو، ان کا اتباع نہ کر لو، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں چلا کرتا، اپنی حیثیت کو اور اپنی شناخت کو کبھی نہیں کھونا چاہیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمایا کہ جو فساد امت کے زمانے میں، کہ جب امت میں فساد آ جائے، اور یہ زمانہ فساد کا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں انسان کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو، جس زمانے میں ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں اور ہر طرف سے ایک بے راہ روی کا سیلاب ہو، بے دینی کا سیلاب ہو، آج یہ زمانہ وہی زمانہ ہے کہ فساد امت کے زمانے میں جو میرے طریقے پر چلے، میری سنت پر چلے، آپ نے فرمایا کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک شہادت بھی بہت بڑی چیز ہے، اور 100 شہیدوں کا ثواب اسے مل جانا یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، آپ کی نقالی پر چلنا چاہیے، اور اسی میں بھائی ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ صحابہ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، اور وہ زمانہ عزت اور شوکت کا زمانہ ہے، باوجود اس کے ساتھ ساز و سامان نہیں ہے، باوجود اس کے کہ افرادی قلت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے عزت اور شوکت عطا فرمائی۔ آج بیت المقدس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، آج اسرائیل جو ہے وہاں پر حملے کر دیتا ہے، دنیا کے اندر احتجاج ہو جاتا ہے، لیکن کبھی سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کیسے پتہ ہو گیا؟ کہ جب مسلمانوں نے اس بیت المقدس کا گھیراؤ کیا تو ان کا جو بڑا پادری اور جو بڑا پوپ ہوتا تھا، اس نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا ایک خلیفہ ہوگا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، وہ اس بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ اس نے کہا کہ بھائی ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے اس کا محاصرہ کیے ہوئے، تم اپنے امیر المومنین کو بلا لو، ہماری کتابوں کے اندر ان کی علامات لکھی ہیں، اگر وہ علامات سچی ہیں تو ہم بغیر کسی لڑائی کے القدس کی جو چابیاں ہیں اور یہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔
امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا گیا. جب یہ پیغام ملا تو مدینہ سے روانہ ہو گئے. اور کیفیت یہ ہے کہ امیر المومنین تنہا اور ایک غلام ان کے ساتھ ہے. لیکن انصاف کیسا ہے کہ غلام کے ساتھ یہ طے ہے کہ کتنی کتنی دیر دونوں سواری کریں گے. جب امیر المومنین اونٹ پر سوار ہوتے ہیں تو غلام اس کی مہار پکڑ کے چلتا ہے، اور جب غلام سوار ہوتا ہے تو امیر المومنین اس کی مہار پکڑ کے چلتے ہیں. باری باری چل رہے ہیں. اور جب القدس کے قریب پہنچے، بیت المقدس کے قریب پہنچے، تو باری غلام کی اوپر تھی اور امیر المومنین کی باری نیچے تھی. جب صحابہ کو پتہ چلا، آگے بڑھ کر استقبال کیا اور عرض کیا کہ یہ جو آپ نے لباس پہنا ہے، یہ لباس تو بڑا بوسیدہ سا لباس ہے، پیبند زدہ لباس ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ اچھا لباس پہن لیں، اچھے گھوڑے پر سوار ہو جائیں تاکہ ان پر کوئی روک پڑے. جب بہت زیادہ اصرار ہوا، واقعات کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے کہنے پر، اصرار پر لباس تو پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن فوراً نیچے اتر گئے اور فرمایا کہ تم نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا، میرا وہی لباس لے کر آؤ. وہی پرانا لباس پہنا اور پھر ایک بڑا تاریخی جملہ کہا، ہم وہ قوم ہیں، نحن قوم فاعزنا اللہ من الاسلام، کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہماری عزت اور شوکت لباس سے نہیں ہے، سواری سے نہیں ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ جس کی عزت اور شوکت اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، کہ اگر ہم اسلام پر چلنے والے ہیں تو وہ عزت اور شوکت ہمیں حاصل ہے. اور اگر ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا اور یہود و نصارہ کی نقالی کو اختیار کر لیا، پھر چاہے اچھا لباس پہن لیا، اچھا کھا لیا، پی لیا، یہ کوئی عزت اور شوکت کی بات نہیں ہے، یہ تو ذلت کی بات ہے. تو وہی پیبند زدہ لباس پہنا اور اسی طرح سے اونٹ پر سوار ہوئے. اور جب وہاں پر پہنچے تو پادری نے جب ان کے لباس کو دیکھا تو لباس پر 17 پیبند لگے ہوئے تھے. بس اوپر سے چابیاں پھینک دی اور روتے ہوئے وہاں سے نکل گئے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کی نشانیاں ہماری کتاب کے اندر لکھی. تو کیا چیز تھی؟ وہ پیبند زدہ لباس تھا. وہاں کوئی سیکورٹی نہیں تھی، وہاں پر کوئی اسکواڈ آگے پیچھے نہیں چلتے تھے، کوئی پروٹوکول نہیں تھا. یہ کیفیت تھی امیر المومنین کی کہ ہم اتنے بڑے علاقے کا حاکم ہو جس کی 27 لاکھ مربع میل پر حکومت ہو، لیکن سر کے نیچے پتھر رکھ کے وہ سو جاتا تھا، کچی زمین پر وہ سو جاتا تھا. اور روب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ فارس اور روم کے بادشاہ اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے اور لرزتے تھے. تو یہ عزت و شوکت کس چیز سے تھی؟ یہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے تھی. اور آج بھی یہ عزت اور شوکت ہمیں مل سکتی ہے، لیکن ہمارے چاہنے سے نہیں ملے گی. یہ شوکت اور عزت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار نہ کریں. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت ڈالو کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. گھروں میں سنت پر عمل کرو، اپنے گھر والوں سے سنت پہ عمل کراؤ، بچوں کو سنت کا عادی بناؤ. معاشرے کے اندر جب تبدیلی آئے گی اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی اور پھر یہ ذلت اور پستی بھی دور ہوگی. اللہ ہمیں سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، غیروں کی نقالی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسلم امہ کو عزت، شوکت اور اللہ غلبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.